بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج ہے میرا پہلا ولاگ اور میں بہت ہی زبردست قسم کی ٹپس اور کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے والی ہوں میری ان پیاری سی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو یا تو جن کی شادی ابھی نئی نئی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اور وہ پریکٹیکل لائف میں یا جانے والی ہیں، جا چکی ہیں۔ تو میں بات کروں گی آج سسرالی رشتوں کی۔ سسرالی رشتے جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، اور میرا ایکسپیرینس بھی یہ کہتا ہے کہ منافقت بہت زیادہ ہوتی ہے ان رشتوں میں۔ تو سسرال میں اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کر آئی ہیں یا آپ کی ماؤں نے آپ کو یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے، آپ نے کام کر کر کے دوسروں کے دل جیت لینے ہیں، کچن کو سنبھال لینا چاہتے ہی پورے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لینی ہے، جیسے کہ ہماری دیسی مائیں کہتی ہیں، مجھے بھی جیسے کہہ کر بھیجا گیا تھا۔ تو یہ سب سے جو ہے وہ میں کہتی ہوں نیگیٹو چیز ہے، سب سے بری چیز ہے جو ہم لوگ جو ہے اپنے مائنڈ سیٹ اپنا کر کے آتی ہیں سسرال میں، کہ ہم نے جی دل جیتنے ہیں سب کے، ہم نے جی پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لینی ہے۔ تو یہ سب سے غلط چیز ہے، ایسا بالکل مت کیجیے۔ اتنا ہی بوجھ اپنے اوپر ڈالیے جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ سسرال میں صرف ہم 1 یا 2 دن کے لیے نہیں آئے بلکہ ساری زندگی کے لیے آئے ہیں۔ آپ کچھ دیر گدھوں کی طرح کام کر لیں گے لیکن آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے، اس لیے سٹارٹ سے ہی اتنی ہی ذمہ داریاں لیجئے جتنی آپ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا سکیں، کیونکہ جب آپ خوشی سے شروع سے ہی ایک حد تک کام کریں گے تو سب لوگوں کو عادت ہو جائے گی، لیکن جب آپ سٹارٹ میں بہت زیادہ گدھوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ عموماً لڑکیاں کرتی ہیں تاکہ دوسروں کے دل جیت سکے، تو بعد میں جب ان کا جو ہے وہ اسٹیمنا جواب دینے لگ جاتا ہے، بعد میں اور ان کو فزیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، بچوں میں پڑ جاتی ہیں، اتنا کام نہیں کر پاتی، تو ان کو اتنی زیادہ پھر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی زیادہ پھر لوگ باتیں بناتے ہیں جس سے بچیاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، دل برداشتہ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اتنی جان ماری ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس گھر کو دیکھا ہے، اس کے باوجود ہمیں ریوارڈ نہیں ملا۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، کبھی بھی یہ مائنڈ سیٹ لے کے نہ سسرال میں آئیں، یا اگر آپ پہلے سے سسرال میں ہیں تو اپنے یہ ذہن میں بٹھائیے کہ میں کام کر کے اپنی جان کو ہلکان کر کے دوسروں کا دل جیت نہیں سکتی۔ ہم دوسروں کو خوش کر ہی نہیں سکتے یار، کسی صورت خوش نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے لیے کام کریں، جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے نا، اگر آپ کو دوسروں کا خیال رکھ کے خوشی ملتی ہے تو اتنا خیال رکھیے جتنا برداشت کر سکتے ہیں، صرف اتنا اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیے جتنا آپ کے کندھے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے کندھے جھک جائیں اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے لیکن کوئی آپ کا احساس کرنے والا نہ ہو۔ اپنی ویلیو بنائیے، اپنے آپ کو منوائیے، ٹھیک ہے؟ سسرالی رشتوں کو پیار سے، محبت سے، عزت سے، احترام سے جیتا جا سکتا ہے۔ آپ کام کر کر کے چاہے ہلکان ہو جائے، کوئی آپ کا احساس نہیں کرے گا، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہی اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ شروع سے ہی آپ کام کیجئے، سسرال میں رشتوں کو نبھائیے، بہت اچھے سے عزت اور احترام دیجئے، پیار محبت دیجئے، رشتوں کو ویٹیج دیجئے، ویلیو دیجئے اپنے رشتوں کو، ساس سسر کی خدمت کیجئے، لیکن ایک میانہ روی اختیار کیجئے، اتنا کام کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو ٹائم دیجئے، کیونکہ موسٹلی ہمیں گھروں سے یہی سبق پڑھا کے بھیجا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا، گھر کو دیکھنا، دوسروں کے دل جیتنا، سسرال میں اپنی جگہ بنانا، اپنے پاؤں مضبوط کرنا۔ پاؤں مضبوط کرنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کندھے ہمارے کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، ہمیں جو ہے مسکولر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ویسا آگے سے رسپانس نہیں ملتا جیسا کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال کیجیے، کیونکہ آج کی آپ بیٹی ہیں، کل کی آپ ماں ہیں، آپ نے آگے سے بچوں کو ایک اچھی تربیت دینی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا اسی کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں۔ شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا ایک اور طرح کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور شوہر تو صرف کمانے کی حد تک ہوتا ہے نا، وہ صبح کا 11 رات کو گھر آتا ہے، اس نے اتنے رشتوں کو نہیں مینج کرنا ہوتا جتنا کہ ایک عورت کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ عورت کو ایک اچھی بیوی بھی بننا پڑتا ہے، اچھی بہو بھی بننا پڑتا ہے، اچھی ماں بھی بننا پڑتا ہے، اچھی نند بھی بننا پڑتا ہے، اچھی بھابھی بھی بننا پڑتا ہے، سارے کردار ایک عورت کو نبھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہر کردار کو ایسے نبھائیے، ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ، کوشش کیجئے کہ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھیں۔
بالکل جو ہے وہ کہیں پہ بھی اتنی زیادہ کسی رشتے کو بھی ویلیو نہ دیجیے کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دے. ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھ کے چلنا سیکھیے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی جو ہے اس طرح کی ٹپس شیئر کروں گی جس سے کہ انشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ اہم بات کہ سسرال میں نا ہمیشہ چالاکی کے ساتھ چلا جاتا ہے. سوری ٹو سے یہ مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ اگر آپ چالاک نہیں ہیں تو سسرال میں آپ کو پسنا پڑے گا. جب سسرال میں آتے ہیں نا تو ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ سسرال میں آؤ تو ایسے لگتا ہے کہ جویں نویں سکولے پئی دا پہ. مطلب کہ پہلے دن سے آپ جیسے اسکول جانا شروع ہوتے ہیں نا آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا اسکولس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیسے پڑھنا ہے, کیا سلیبس ہے. حالانکہ آپ گھر کے اپنی جو ماں کی گھر کی آپ کو ملکہ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کو شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کو اپنے ماں کے گھر کے سارے اصول و ضوابط کا پتہ ہوتا ہے. لیکن سسرال میں جب آپ کا پہلا دن ہوتا ہے تو آپ ایسا لگتا ہے جیسے پہلے دن اسکول گئے ہیں. تو اس لیے سسرال ہمیشہ چالاکی سے چلتا ہے, لیکن یہ چالاکی آپ کو وقت سکھاتا ہے. آہستہ 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 آپ چالاک ہوتے جاتے ہیں دوسروں کے رویے دیکھ کے, دوسروں کے تیور دیکھ کے. تو یہاں پہ میری جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلکان مت کیجیے, رشتوں کو ویلیو دیجیے, کام کے پیچھے صرف اتنا بھاگیں جتنا آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو کام ضرور کرنا چاہیے. اپنی ساس سسر کی ضرور خدمت کیجیے, کیونکہ فرض نہیں ہے, ناواجب ہے کسی کے اوپر, لیکن کیونکہ وہ آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں تو اس لیے اگر آپ ان کی خدمت کر لیں گے تو آپ کے شوہر کا دل خوش ہو جائے گا اور ایک آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ بڑی زیادہ اسٹرانگ بانڈنگ بن جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں کہ جو پہلی بھابھی ہوتی ہے یا دوسری بھابھی وہ دیوروں کی خدمت میں ہلکان ہو رہی ہے, نندوں کی خدمت کی جا رہی ہے, نندوئیوں کی خدمت کی جا رہی ہے بہت زیادہ. ایک تو ہوتا ہے نا نارمل حد تک جی میں نند آ رہی ہے, نندوئی آ رہے ہیں, کھانا بنایا تو جی اوکے. ایک ایکسٹرا حد تک خدمت کی جا رہی ہوتی ہے کہ نند آ کے کتنے دن رہ رہی ہے, اور ساری جو ہے نا اوور حد تک خدمت کرنا اتنی کہ اگلا بندہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دے. یہ چیز غلط ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اور ایک اور جو بہت ہی جو ہے وہ میں کہتی ہوں زندگی کا حاصل ہے میرا, کہ کبھی بھی نہ منافقت خود اختیار کریں اور نہ ہی منافق لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. منافقت یہی ہوتی ہے کہ آپ چہرے پہ بڑا جو ہے خوبصورت اسمائل ہے اور اندر آپ کے زہر بھرا ہوا ہے اس بندے کے خلاف. آپ کسی سے بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں لیکن اس کی پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. زہر لگتے ہیں منافق لوگ مجھے, اور زہر ہے منافقت کرنا. تو کوشش کیجئے کہ منافقت سے بچیں. آپ اگر کسی بندے کو منہ پہ انکار نہیں کر سکتے یا منہ پہ کہہ نہیں سکتے تو آپ اسپیس پیدا کیجئے, اس بندے سے دور رہیے. سسرال میں اگر کوئی ایسا رشتہ آپ کے موجود ہے, آپ کی نند, آپ کا دیور, جیٹھ, بھابھی, جیٹھانی, دیورانی, کوئی ایسا ٹاکسک رشتہ موجود ہے جو آپ کی ذات کے لیے وبال جان بن چکا ہے, آپ کہہ نہیں سکتے, آپ وہاں پہ زبان نہیں چلا سکتے, تو زبان مت چلائیے, آپ اسپیس اختیار کر لیجئے, دوری اختیار کیجئے اس رشتے سے. اسپیس جو ہے نا وہ بہترین حل ہے کسی بھی رشتے کو مینٹین کرنے کا. بلکہ میں تو کہوں گی کہ ہر رشتے کے اندر اسپیس بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم اسپیس ختم کر دیتے ہیں نا رشتوں کا لحاظ, مروت, ادب, احترام, پیار بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خاص طور پہ سسرالی رشتوں میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسپیس پیدا کریں, ہم تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں ہر رشتے سے, کیونکہ جو جتنا زیادہ اسپیس میں رہتا ہے, جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے, وہ اتنا زیادہ باوقار رہتا ہے اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں برقرار رہتی ہے. اس لیے بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے اسپیس دینی ہے ہر رشتے کو. کسی رشتے کے ساتھ اتنا زیادہ کلوز نہیں ہو جانا کہ وہ آپ کے منہ پہ جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ تھپڑ مار کے چلا جائے, آپ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنا شروع کر دے. تو اس لیے ہر رشتے میں اسپیس بہت ضروری ہے, اسپیس کے ساتھ چلیں. یقین کریں اگر آپ یہ میری 2 ٹپس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے نا, یا اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے کہ ایک تو میں نے ہر رشتے کو اسپیس دینی ہے تاکہ, اور ہر رشتے میں جو ہے نا مجھے ایک حد تک خاموشی اختیار کرنی ہے, تو یقین کریں آپ بہت زیادہ سکھی ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اتنا ہی کام اپنے کندھوں پہ لینا ہے جتنا آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ایزیلی. اگر یہ میری 2 ٹپس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے, بہت ایزی ہو جائے گی آپ کی لائف. اور ایک یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنا مرضی آپ اپنی جان کو ہلکان کر لیں, آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے, آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے.
انسان جو ہے وہ اس کا جو ہے دو دھاری آری کی طرح، دو دھاری تلوار کی طرح انسان کی مثال ہے۔ اگر ایک طرف ہم ایک چیز کو فالو کریں تو دوسری طرف سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتے۔ اپنے اللہ کو خوش کیجئے، اپنے آپ کو خوش کیجئے، اپنے دل کی تسکین کیجئے۔ سیلف سیٹسفیکشن ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ سیلف سیٹسفیکشن کرنا شروع کر دیں نا، اور سیلف سیٹسفیکشن ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں میں ہوتی ہے، ان چیزوں کو فالو کیجئے جس میں آپ کا اللہ راضی ہے۔ یقین کریں، آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ سارے لوگ آپ کے پیچھے پھریں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے ہم اللہ کو راضی کرنے کی بات چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، جن کو خوش کرنے کی ہم تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ اٹھ کے تو ہمارے سر پہ جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے نا ہمارے لیے سانپ بن کر ہمیں ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری نیگیٹیوٹی ہمارے بچوں میں آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے سارا دن ماؤں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو جب ماں ایک نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گی نا، تو آٹومیٹکلی وہ نیگیٹیوٹی بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو خدا را اگر آپ اپنے بچوں کو پازیٹیوٹی دینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے جو ہے وہ سیلف سیٹسفائیڈ رہیں، ایک ویل مینرڈ انسان کی شکل میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی پرسنالٹی میں کوئی خلا نہ رہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ایک ماں ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ بچوں میں بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ آج سے ہی آپ کا جتنا ٹائم گزر چکا ہے سو گزر چکا، آج سے ہی اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ میں نے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت کو دل میں رکھ کے آپ کے جو بھی کام کریں گے، جتنا بھی کام کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کا ایک باعث ثواب بھی ہوگا، اور پھر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگوں کو کیسے خوش کرنا ہے۔ آپ اس ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی قید ہے، ایک بہت بڑا جیل ہے جس میں ہم بذات خود اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، بی پازیٹیو، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پازیٹیوٹی کے ساتھ پیار محبت سے ٹریٹ کیجئے۔ امید ہے یہ میری چند باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے، اور آپ جس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، تو مجھے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوا تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملوں گی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔